أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ ان کو جانتا ہے. ترجمہ کنزُ عرفان. اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا اور اللہ انہیں جانتا ہے. وماذا علیہم. اور ان کا کیا نقصان تھا. ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا. معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. ترجمہ کنزُ عرفان. بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے. یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کی جزا سے محروم کر دے یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے. یہ اس کی شان کے لائق نہیں بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ترجمہ کنزُ ایمان. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں. ترجمہ کنزُ عرفان. تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے.
फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएं। इस आयत में कुफ्फार मुनाफिकीन और यहूद व नसारा के लिए शदीद वईद है कि जब क़ियामत के दिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के हर नेक और बद के ईमान, कुफ्र, निफाक और तमाम अच्छे बुरे अमाल की गवाही देंगे, फिर उन सब पर हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया जाएगा। तो उनका अंजाम क्या होगा? क़ियामत के दिन दी जाने वाली इस गवाही की तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 143 के तहत गुजर चुकी है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।